اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ فرمائی جو بریلی کی سرزمین سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کی ترجمانی کچھ اس انداز میں کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ مومنین کی جماعت میں سے اللہ رب العزت نے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی کہ اے بشرو تمہاری جانب اللہ رب العزت نے اپنا مبارک محبوب عطا فرمایا۔ جب یہ مبارک محبوب آقا عطا فرمائے، ہماری جانب مبعوث فرمائے، تو اللہ رب العزت نے یہ احسان عظیم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسان عظیم۔ جب اللہ رب العزت نے احسان دنیا والوں پر فرمایا، ایک سادی سمپل سی بات یہ ہے، جب احسان کیا جاتا ہے تو اس کا شکریہ بنتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ دنیاوی اعتبار سے غرض و قیاس سے اگر دیکھتے ہیں تو اس کا شکریہ بنتا ہے۔ کوئی انسان قرض دار ہے، قرض کو معاف کر دے۔ زید بکر کے درمیان قرض کا معاملہ تھا، بکر زید پر قرض کو معاف کر دے تو وہ کہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ تم نے قرض کو معاف کر دیا۔ اگر کسی کی بچی کی شادی ہونی تھی، اس کے لیے مدد کر دی، وہ شخص تمہارا احسان مانے گا کہ آپ کا شکریہ۔ اسی انداز سے اللہ رب یہ تمثیل کے طور پر بتایا۔ اب ذرا سنیں، اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ساری دنیا پر احسان عظیم فرمایا۔ اما ذرا سنو، جب تم کسی نہ کسی انسان سے بات چیت کرتے ہو، ملاقات کرتے ہو، ہر بات میں شکریہ کا معاملہ کرتے ہو، شکریہ ادا کرتے ہو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، 10,000 20,000 30,000 تم نے معاف کر دیے، فلاں کی بچی کے لیے پیسہ دے دیا، تمہارا شکریہ۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تم شکریہ ادا کرتے ہو، مصطفیٰ کی آمد پر شکریہ کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کی آمد پر جشن کیوں نہیں مناتے؟ یہ 200 سال کی پیداوار یہی تو کہتی ہے مصطفیٰ کی آمد پر جشن نہ مناؤ۔ غلاموں، چترام پور والوں ذرا سنو، منظری تم کو سنا کر جائے گا، جس نے سنایا ہوگا۔ اب ذرا سنیں، اللہ رب العزت نے جس انداز سے قرآن میں فرمایا مصطفیٰ آپ پر دنیا والوں پر احسان فرمایا کہ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ آئے، آپ احسان ہیں۔ اے دنیا والوں، اب کوئی بھی ہو احسان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ایکسپٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ عزت دیتے ہوئے قبول کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے معاملات میں بچہ پیدا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی بات تو بہت بڑی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ بھی کیا کرتے ہو اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، مصطفیٰ کے جشن پر کہتے ہو کہ مصطفیٰ کا میلاد کا مناؤ، مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہو کہ متعین دن میں میلاد کیوں مناتے ہو؟ اما سنو، یہ کب کی پیداوار ہے؟ مسائل پہ اعتراض کرنے والے، یہ سال ہا سال کی نہیں، یہ لاکھوں سال کی نہیں، صرف 200 سال کی پیداوار ہے، 200 سال کی پیداوار ہے۔ ان کی ذہانت کے اندر گندگی ہے، انہوں نے گندگی کا اظہار کیا۔ اگر تم صحابہ کے روش کو دیکھو گے، اگر تم تابعین کے روش کو دیکھو گے، اگر تم تبع تابعین کے روش کو دیکھو گے، منظری ڈنکے کو چوٹ پر کہے گا۔ احادیث کریمہ سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مصطفیٰ تمہاری طرف بھیجے گئے، احسان فرمایا۔ میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ اب بتا، ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ ہوا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی میلاد بنائی۔ ابے میلاد بنانا، جشن کرنا سنت الہیہ ہے، سنت الہیہ۔ اور کہتا ہوں صحابہ کی زبان سے سنو، میرے مصطفیٰ کے آس پاس صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم تمہاری تعریف کریں کیا؟ مصطفیٰ فرماتے تعریف کرو۔ آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قال لا يفضل اللہ پاکا، اللہ رب العزت تمہارے چہرے کو، تمہارے خاندان کو بہتر فرمائے۔ صحابی کا پوچھنا، مصطفیٰ کے ذریعے مصطفیٰ کے پاس آ کے یا پوچھنا
یا رسول اللہ ہم تمہاری تعریف کریں گا. میں مصطفیٰ کا دعا دینا جواز کی شکل ہے کہ نہیں, ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کی روش ہے. اگر تمہیں تابعین پہ چلو گے ہم پہلی صدی سے لے کر آج تک مصطفیٰ کا جشن منایا. یہ 200 سال کی پیداوار کہتی ہے کہ جشن نہ مناؤ. یہ 200 سال کی پیداوار کہتی ہے کہ جشن نہ مناؤ. بہت اچھا نقطہ ہے بھائی, زندہ باد. میں یہ کہوں گا بچے کی پیدائش پر مولانا خوشی کرتے ہو, مصطفیٰ پر کیوں نہیں کرتے؟ ابے بچہ جس کے صدقے میں پیدا ہوا اسی پر اعتراض کرتے ہو. حضور کے صدقے میں ہماری تمہاری تخلیق ہوئی کہ نہیں؟ بتاؤ. اما سب چیز مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی گئی, ورنہ رب فرماتا حبیب اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کے ذرے کو پیدا نہ کرتا. اگر دنیا کا محاسبہ کرو تو اللہ رب العزت نے تقریباً 1-2 چیز کو پیدا نہ کیا, 3-4 چیز کو پیدا نہ کیا, بلکہ 18,000 مخلوقات کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اس کے بعد فرماتے حبیب ابھی رک جائیے گا, دنیا کو سجاتے ہیں حبیب کی, ابھی مصطفیٰ کی, ابھی مصطفیٰ کا نور اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا, کبھی حضرت آدم کے بعد دیگر نبیوں کی پشتوں میں رکھا. مصطفیٰ آتے اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو بہتر کر دیا. حبیب ابھی ایسا نہیں بھیجا جائے گا بلکہ تمہاری شان الگ ہے, تم کو بشائن شان بھیجا جائے گا. مصطفیٰ آتے اب اچانک کی بات یہ ہوتی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت میں میرے مصطفیٰ آقائے دو جہاں کے نور کو رکھا. حضرت آدم کے آس پاس فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتے جاؤ حضرت آدم کے چاروں سمتوں میں جاؤ, جانے کے بعد تعظیم کرو. حضرت آدم کے دل میں آج سے پہلے بھی نبی تھا لیکن فرشتے تعظیم کے لیے نہیں آتے, تعظیم کے لیے نہیں آتے. مولا وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ حدیث خبیث سے آواز آئی آدم تم نبی پہلے بھی تھے, آدم تم نبی آج بھی ہو, لیکن فرشتے تعظیم تمہاری وجہ سے نہیں اللہ مصطفیٰ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل میلاد مصطفیٰ, جشن آمد رسول, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آدم تعظیم اپنی جگہ, لیکن بات اگر اس چیز کی آتی ہے نور کی وجہ سے بنانے کی, اور کس وجہ سے بھیجے تو آدم سنو, میں دنیا کو روشن کروں گا, دنیا کے اندر اپنے حبیب کو پیدا کروں گا, اپنے حبیب کو بھیجوں گا. یہ جو فرشتے تعظیم کر رہے ہیں اس نور کی کر رہے ہیں, ہمارے تمہارے آقا کی کر رہے ہیں, آقا کی کر رہے ہیں. اب بتاؤ اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی مولا جس نور کی تو تعظیم کرا رہا ہے اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھنا. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتے جاؤ حضرت آدم کی پشت سے میرے حبیب کے نور کو نکال کر میرے حبیب کے انگوٹھوں میں لے آؤ. جیسے ہی وہ نور پشت سے منتقل ہوتا انگوٹھوں کے اندر پشت سے انگوٹھوں کے اندر حضرت آدم نے بات کو دیکھا پہلے چم لیا, حضرت آدم نے بات کو دیکھا پہلے چم لیا. لیکن یہ وہابی, یہ دیابنا, یہ وہابیہ, یہ فرقہ باطلہ کہتے ہیں اما مصطفیٰ کے نام پر انگوٹھوں کو مت چومو. اما ذرا بتاؤ حضرت آدم نے مصطفیٰ کے نام کو دیکھ کر چوما, مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر چوما, حضرت آدم پر جو فتویٰ لگائے وہ ہم پر لگا دو. کیا کہنے, جو حضرت آدم پہ لگا دو یار وہ ہم پہ لگا دو. سسٹم برابر ہے, اور نہ ماننے تو پھر کہہ دو بات صحیح ہے, حضرت آدم کی باپ ہے, کرو معاملہ, کہانی خراب ہو جائے گی. ہر اعتبار سے مولانا باپ ہے, نسل نامہ ہر انسان کا وہی اسی سمت جائے گا, اور الحمدللہ یہ بات حقیقت بھی ہے, سمجھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انگوٹھوں کو دیکھا, بات کو چوم لیا. مصطفیٰ کے نور کی تعظیم کی کہ نہیں بتاؤ, ارے لہک کے بولو, مصطفیٰ کے نور کی تعظیم کی کہ نہیں؟ جب یہ تعظیم کی اس کے بعد میں مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا گیا. کبھی حضرت زکریا کی پشت میں قدرے, کبھی حضرت موسیٰ, کبھی حضرت
عیسیٰ یعنی کہ یہ کے بعد دیگر انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کی پشتوں کے اندر دوستو یہ نور منتقل ہوتا گیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں, حدیث پاک کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا, مصطفیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرن فقلن حتی کنت من القرن الذی کنت فی. مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام ضروریت میں تمام کی تمام ضروریت کے زمانے کے اندر افضل زمانے کے اندر مجھ کو پیدا فرمایا, اور زمانے کی فضیلت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود محسوس سے لے کر وقتاً علی سبیل ترقی امام مصطفیٰ فرماتے ہیں علی سبیل ترقی وہ زمانہ وہاں سے یہاں تک چلا آتا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ زمانہ آج آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے افضل زمانے میں مجھ کو پیدا فرمایا. بے شک اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو سب سے افضل زمانے میں پیدا کیا. مصطفیٰ کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ غلامی کا ثبوت دو, غلامی کا لہک کر بولو. مصطفیٰ نے فرمایا سب سے افضل زمانے کے اندر مجھ کو اللہ نے مبعوث فرمایا, پیدا فرمایا. ذکر ہوا کہ نہیں؟ جاء الحق کے اندر جو تاریخ سنائی آمد ہوئی ہے, ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے, اور صاف مصطفیٰ کو بیان کرنا مصطفیٰ کا میلاد ہے. لیکن یہ تو بتا دو یہ 200 سال کی پیداوار پھر بھی گڑبڑی کر کیوں رہی ہے؟ کیا گڑبڑی کر کیوں رہی ہے؟ فرقے باطلہ بہت آئے تھے, کرامیہ, معتزلہ, حضرت کوئی جانا ہونا بتا دو یار ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل میلاد مصطفیٰ, جشن آمد رسول, آمد سادات کرام, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ وہابیہ, یہ دیابنا جو صرف 200 سال کی پیداوار ہے, یہ مصطفیٰ کی ذات پر انگشت نمائی کر رہی ہے. کرامیہ, معتزلہ, جبریہ, اما نہ جانے کون کون سا فرقہ آیا اور کیسے کیسے غلیظ عقائد کو پیش کیا, لیکن سنو اہل سنت کے سامنے ٹک نہ پایا, بلکہ یہ کہنا پڑا جو اہل سنت کا معیار ہے وہ کرامیہ کا نہیں, جو اہل سنت کا معیار ہے وہ معتزلی کا نہیں, جو اہل سنت کا معیار ہے وہ فرقہ جبریہ کا نہیں. بریلی کی زبان میں منظری کو اب یہ کہنا پڑے گا ابھی 200 سال کی ناجائز پیداوار مصطفیٰ کے زمانے میں مصطفیٰ کے میلاد کو منائے صحابی, تابعی, تبع تابعی, امام اعظم, غوث اعظم, خواجہ خواجہ, اما دلی کی دھرتی سے بختیار کاکی, تو کہتا ہے ثبوت دو. اما سن بریلی کا قلندر کہتا پہلے تو یہ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میلاد پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. حقیقت یہ بولتی ہے ایک دو دن نہیں بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے دلے گراتے. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, عظمت مصطفیٰ, 1500 سالہ جشن ولادت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن عجیب کیفیت ہے یار, مصطفیٰ مکے سے مدینہ آئے, مصطفیٰ کی مکمل زندگی 63 سال, کتنی بولو 63 سال. میرے مصطفیٰ کی زندگی مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. جب مصطفیٰ کا سفر شروع ہوا اللہ رب العزت نے مصلحت کے طور پر حکم فرمایا حبیب ابھی اعلان نبوت مت فرمانا, 40 سال کے بعد میں آپ اعلان نبوت فرمانا. یہ بتا رہا ہوں ان کی اندری بات بتا رہا ہوں, یہ ہے کیا ان کا نسخہ نامہ چیک تو کرو.
اما یہ پھونک لیں کچھ سسٹم نہیں ہے ان کا. دیکھو یہ کس کے شاگرد ہیں اور شاگرد استاد کا حق ادا کرتا ہے. سنو ذرا ان کا بایو ڈاٹا چیک کرو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا مطلب ہی نہیں ہے بس تو کہاں جنت کہا یار کیٹیگری کا نہیں ہے. تو جس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ دور ہو دور، دور ہو دور. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیول کا نہیں ہے. لیول کا ہوتا تبھی تو کہا جاتا نا صحیح سب آؤ گاؤ. جب تم مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے ہم ثبوت پیش کرتے ہیں تو کیٹیگری ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ دور ہو لیول کا نہیں. یہ شاگرد کس کے؟ مصطفیٰ کی مکی زندگی، مدنی زندگی. مصطفیٰ کی جب 40 سالہ زندگی قریب آئی اس وقت میں زور و شور تھا لوگ اللہ کو مانتے لیکن لات کو عبادت کرتے، منات کی عبادت کرتے. منات کو معبود عبادت وہاں کے کفار سمجھتے تھے. لاتوں مناتوں عزا اور وغیرہ یعنی ان کی عبادت کرتے تھے. مصطفیٰ کو حکم ہوا حبیب مکہ کے اندر جا کر وحدہ لا شریک کی بالخصوص تلقین فرمائے. وحدہ لا شریک کی تلقین فرمائے. مصطفیٰ کو ابو جہل دیکھتا تو کہتا یا رسول اللہ، کہتا دیکھتا تم تو بے مثل ہو، تم تو صادق و امین ہو. مصطفیٰ کو عتبہ دیکھتا تو یار کہتا تمہارا تو کوئی جواب نہیں ہے. مصطفیٰ کو ابو جہل دیکھتا تو کہتا تمہارا کوئی جواب نہیں ہے. مصطفیٰ کی جب 40 سالہ زندگی ہوئی آواز آتی حبیب اعلان نبوت فرما دیا جائے. حبیب اعلان نبوت فرما دو. اب ذرا سنو یہ کس انداز سے اپنے نہیں ہیں اور یہ ہو بھی کیسے سکتے ہیں نہیں مولانا، یہ کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر جس میرے مصطفیٰ کو جس ذات نے دیکھا کبھی صدیق بن گئے، کبھی عمر بن گئے، کبھی عثمان غنی بن گئے. ابو جہل اس امت کا فرعون بن گیا. یہ صرف ایمانی عقیدت تھی، عقیدت کا لحاظ تھا. اب سنیے ذرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک میٹنگ رکھی گئی ہے یعنی کہ تمام کے تمام مکہ والے ذرا ایک سائڈ کو آ جانا، سب لوگ جمع ہو. اس میٹنگ کے اندر ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، بڑے بڑے منافق ہیں. سب آتے. ابو جہل کہتا محمد کا جواب نہیں ہے، عتبہ کہتا محمد کا جواب نہیں ہے، ابو جہل کہتا محمد کا جواب نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ کہتے تھے حضور کا جواب نہیں ہے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ اے لات عزا کی پوجا کرنے والوں، اے منات کو پوجنے والوں، اے لات کو پوجنے والوں، ان بتوں کو مت پوجو بلکہ اللہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی. کس انداز سے دی؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے لات کی پوجا کرنے والوں، اے منات کی پوجا کرنے والوں، اے عزا کی پوجا کرنے والوں، یہ تو اور زیادہ مطلوب ہے، یہ تو اور زیادہ کمزور ہے. یہ تو صاف الطالب والمطلوب کے معاملات میں ہے یعنی کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور دینے والا ان سے زیادہ کمزور ہے. ان کی مت مانو، ان کی عبادت مت کرو بلکہ وحدہ لا شریک کی کرو. اب جس انداز سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. ابو جہل نے کہا تم نبی نہیں ہو. عتبہ نے کہا تم نبی نہیں ہو. شیبہ نے کہا تم نبی نہیں ہو. میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ان مکے کے بڑے بڑے گنڈوں نے کہا کہ تم نبی نہیں ہو. کے مکاروں پر تم اعتبار کر بیٹھو یہ وہاں بھی اپنے. ابے ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہاں انکار کیا تھا اور یہ لوگ اعتراض بھی یہاں کرتے ہیں. کیا کہنے؟ ابو جہل نے وہاں پر منع کیا تھا کہ حبیب تم یعنی کہ محمد نبی نہیں، وہاں نبوت کا انکار کیا. یہ آج کے شاگرد ابو جہل کے یہ کہتے ہیں کہ ثبوت کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے. اب مجھے بتا دو ان کی ذہانت میں گندگی ہے کہ نہیں؟ تم بتاؤ گندگی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا کہ نہیں؟ کہ تجھ سے اور جنت سے صحیح فرمایا کہ نہیں؟ لہک کر بولو. دو چیزیں ابھی پیش ہوئی اس کے بعد میں پس منظر سنیں. انہوں نے شاگردی کا حق نبھایا. بھئی استاد خراب ہو یا صحیح ہو وہ تو ادا کرتا ہے. اس نے جو جیسا تھا اس انداز سے ادا کیا. لیکن اس کے باوجود بھی زندہ دیوانوں زندہ دل کا ثبوت دو. متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی معاملات میں مصطفیٰ کی آمد پر جشن منانے کا معاملہ پیش فرمایا. تم پھر کہو گے کیسے؟
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ دوسرے پارے کی مقدس آیت کریمہ. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے جب اے ایمان والو تم کو کوئی رنج واقع ہو جائے، مصیبت آ جائے، آلام آ جائیں، تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. یہ جملہ اگر اصولی اعتبار سے دیکھیں تو مقید ہے، اور مقید کیسا کہتے ہیں؟ المطلق علی تقییدہ، اس کی ایک لمٹ ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد میں صبر کرو، اللہ رب العزت پالنے والا ہے، بہتر عطا فرما دے گا. مصیبت کا معاملہ جب آیا تو اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کہو اور تم صبر کرو، ہمارا تمہارا پالنے والا رب ہے، ہم کو بہتر عطا فرمائے گا. یہ بولو کس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی؟ یہ مصیبت کے بارے میں. جب آلام آئی، جب مصائب ایمان والوں پر واقع ہو جائے. لیکن دیوانوں ذرا مچل کر لہک کر بولو سبحان اللہ. یہ جب مصیبت کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اب اس کے معاملات میں آگے ہم آیت کریمہ کا پس منظر دیکھتے. رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لفظ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، علماء اسے بخوبی جانتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر مخاطب مصطفیٰ کے ذریعے دنیا والے ہیں. حبیب ان لوگوں سے فرماؤ، ان دنیا والوں سے فرما دو. کیا فرما دو؟ کہ اللہ کی جانب سے جب کوئی فضل اور رحمت آئے اس پر خوشی مناؤ. منظری کے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی. جملہ پہلا تھا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ مقید تھا، لیکن جب خوشی کے بارے میں بات آتی، حبیب تم فرما دو، حبیب ان دیوانوں سے فرما دو، حبیب ان لوگوں سے فرما دو، جب اللہ کی جانب سے کوئی خوشی آئے، کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے، اس کا ذکر کرو، اس پر خوشی مناؤ. میں نے کہا کس اعتبار سے منائی؟ مصیبت تھی تو انا للہ کہا، لیکن مصطفیٰ جب احسان ہے تو کس انداز سے مناؤ؟ قرآن نے کہا فلیفرحوا، خوشی مناتے رہو، خوشی مناتے رہو. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جملہ مقید نہیں مطلق ہے، اور مطلق کا معاملہ یہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ. جس انداز سے خوشی مناؤ دیوانوں تم کو تو ثواب عطا کیا جائے گا. مصطفیٰ کے جشن پر اب مناؤ گے، صبح خوشی مناؤ گے ثواب ملے گا، شام خوشی مناؤ گے ثواب ملے گا، سال ہر سال مناؤ گے ثواب ملے گا. اما جس اعتبار سے عقیدت کا اظہار کرو گے ثواب ملے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. جس اعتبار سے عقیدت کا اظہار کرو گے ثواب ملے گا. لیکن معنی پھر بھی نہیں کو حضرت یہ معنی نہیں. اس نے یہ کہا معلوم ہے ابے دوستی کر رہو، دوستی ہاتھ بڑھا رہو، ان سے ہاتھ بڑھا رہو. کبھی لحاف پہ چادر اوڑھ کرنا، اپنی مکمل زندگی پہ غور کرنا، اپنی زندگی پہ غور کرنا کہ وہابیہ دیابنا کتنے مضر ہیں. اس کے شبے سے بھی بچو، شبے سے سمجھے اس کے خمیر کے اندر گندگی ہے. تبھی تو علماء اہل سنت نے اتنا سخت فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی مکمل زندگی کا معیار بنا لیا تھا، اور ان کی کتابوں سے اظہر من الشمس سے اس چیز کا اظہار سمجھے. لیکن مانے نہیں. کیوں؟ شاگردی تو ابو جہل کی تھی نا، وہی بہت بڑا مکار تھا، اور ان کا بھی توڑ نہیں دورے حاضر میں حضرت توڑ ہے نہیں. مکاروں میں ابو مکار نکلیں گے لوگ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا یہ جو سنی ہیں، یہ جو دیوانے بنے بیٹھے ہیں، یہ تیسری عید کب سے منال لگے؟ بقرعید میٹھی عید، یہ عید ہوتی ہے، یہ عید کیسے منال لگے؟ یہ اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں کہ حضور کے جلوس نکالتے ہو عید کی طرح مناتے ہو، ثابت تو کر دو. اب مجھے بتاؤ
انہوں نے اعتراض کر دیا ابو جہل کی شاگردی کا حق ادا کرتے ہو بیٹا کرتے رہو، ہم تو دیوانے ہیں، دلیل خود بخود ملتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے نہ جانے کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر پتا چلتا ہے تم یہ کہتے ہو مصطفیٰ کے جشن پر تیسری عید منانے والے، ابے سنو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم آقا دو جہاں کی ساتھ کرنا برا البرا ہے، مصطفیٰ کا اگر رتبہ دیکھو گے جتنے بھی نبی ہیں سب نبی ہیں، مصطفیٰ صرف نبی نہیں بلکہ مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، مصطفیٰ نذیر ہے، مصطفیٰ آقا ہے، مصطفیٰ داتا ہے، مصطفیٰ طٰہٰ ہے، مصطفیٰ مزمل ہے، لیکن سنیے گا اللہ رب العزت کے نبی یعنی کہ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا آسمان سے ہم کو اتار دسترخوان اتار تاکہ کچھ عطا کرے، کس بنیاد سے مولا جب تو ہم کو عطا کرے گا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ نازل فرمائے گا تو ہمارے لیے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے گی۔ اب ذرا بتاؤ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا آسمان سے مائدہ نازل فرما، ہم عید کی طرح منائیں گے، عید کی طرح، وہ نبی ہیں، میرا تمہارے نبی صرف نبی نہیں وہ امام الانبیاء ہے، ان کے معاملات میں جب افضائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں اعتراض کیوں ہے؟ بے شک ان کے معاملات میں خوشی ہے تو حضور کے بارے میں اعتراض کیوں ہے؟ یہ چیز بات ہے کہ نہیں؟ مائدۃ من السماء کہ مولا مائدہ نازل فرما، عید کی طرح منائیں گے، عید کی طرح ہو جائے گی، اگلے پچھلی چیزیں مولانا اس کے باوجود بھی یہ قوم کہنے لگی تو پھر یہ بتا دو حضور کو پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، پیر کے دن وصال فرمایا، حضور کی پیدائش کا دن بھی وہی ہے، وصال کا دن بھی وہی ہے، تو پھر تم خوشی کیوں مناتے ہو، غم کیوں نہیں کرتے؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ زندہ دلی کا ثبوت تو ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ایک انسان ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ دلی کا ثبوت دلا کر بولو سبحان اللہ۔ اعتراض سنیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اب یہ کہا، کس اعتبار سے کہا؟ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ مصطفیٰ کے جشن پر جشن کیوں مناتے ہو، کیا معاملات ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے غلاموں نے ان تمام چیزوں کا اظہار فرما دیا، اور عقائد اہل سنت سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت اور شہر بریلی کے ماننے والے، اطراف بریلی ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے فضل سے جو شہر بریلی کے عقیدت مند ہیں، وہابیہ سے کوئی دبنے والے نہیں، جتنے اعتراض کرنے ہو کرو، اور سنو یہ تو چیزیں بالکل ظاہر ہیں، جتنی اعتبار سے جو اعتراض کیا تمہیں نہ جانے مصطفیٰ کی ذات سے اب تک، مصطفیٰ کے زمانے سے اب تک کتنے جوابات دے دیے، لیکن تمہارے خمیر کے اندر جو گندگی ہے وہ جاتی نہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہو کہ کیوں مناتے ہو، کیوں مناتی ہو؟ عجیب معاملہ ہے۔ ابے تم منانے کی بات کرتے ہو، منانے کی جشن مصطفیٰ کی والدہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ قالت لقد آمنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو جب مبعوث فرمایا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا، مصطفیٰ کی والدہ فرماتی جب میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، یہاں کیا تک کہ بغیر آس پاس پر جو چیز تھی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی پیدائش کی وجہ سے، مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے، مصطفیٰ کی نور کی وجہ سے ساری چیزوں کو دکھا دیا، ساری چیزوں کو دکھا دیا۔ یہ جشن پر دلیل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لیکن اعتراض کرنے والوں تمہارا ہر جگہ اعتراض لگ ہوگا، کیونکہ علماء اہل سنت والجماعت نے سارے کے سارے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ اب تم کو لہٹ کر یہ چیز کہنی پڑے گی، جو انسان جس بھی اعتبار سے بات کرتا ہے کر دے دو، ہم الحمدللہ عقیدے والے ہیں، ہم الحمدللہ شہر بریلی کے ماننے والے ہیں، ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند ہیں، ہم الحمدللہ اولیاء کی جماعت کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے اپنے اعتبار سے جانتے مانتے ہیں، جو روش جو عقیدہ ہمیں بریلی کی سرزمین سے ملتا ہے اس کا ہم الحمدللہ اپنے مجلسوں کے اندر اظہار کرتے ہیں۔ اب تم اظہار نہیں کرتے تو مت کرو، ہم تو کرتے ہیں، عقیدہ ہے، ہم تو عاشق ہیں اور دیوانے کیا کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا اللہ رب العزت نے کتنی
بے شمار آیت کریمہ مصطفیٰ کی میلاد پر فرمائی اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا یہ تو مصطفیٰ کے بارے میں تھی, یہ تو مصطفیٰ کے معاملات میں تھی. مصطفیٰ کا اگر پہلا زمانہ دیکھو گے تب بھی میلاد کا ثبوت ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اگر زمانہ دیکھو گے تو میلاد کا ثبوت ملتا. تم کہو گے مولانا کیسے؟ 5 منٹ کے اندر تقریر ختم, بات سنو. تم کہو گے مولانا کیسے؟ طبہ بادشاہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے 1000 سال پہلے آیا کہ نہیں بتاؤ؟ طبہ بادشاہ 1000 سال پہلے آیا. مصطفیٰ مکے سے جب مدینہ آئے, مصطفیٰ مکے سے جب مدینہ آئے تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ صحابی تھے, میرے مصطفیٰ کے ساتھ اونٹنی تھی. روایتوں میں آیا حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنی خریدی تھی, ایک مصطفیٰ کے لیے ایک اپنے لیے. سمجھے, یہ روایتوں کے اندر آتا. لیکن ذرا غلاموں دیکھو, مصطفیٰ ابھی مبعوث نہیں ہوئے. 1000 سال پہلے طبہ بادشاہ اپنی ملکیت کا اظہار کرنے, اپنی بادشاہت کا اظہار کرنے یہ چلا ہے اور دیکھتا جاتا. مکہ کے اندر جب آتا تو مکہ کے اندر کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے نہیں آیا. یہ کہتا ذرا ادھر آؤ, یہ بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مکہ ہے. مکہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے تحت میں یہاں تمام دیوانے, یہاں اللہ رب العزت کے بندے اللہ کے پرانے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں, یعنی کہ طواف کریں گے, طواف کرنے آتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہاں ہجوم نہیں لگ رہا میرے لیے. بات کیا بھی یہاں ہجوم نہیں لگ رہا, یہاں کوئی دیکھنے نہ آ رہا. بادشاہ سے کہا یہ وہ بادشاہ کا گھر ہے جس نے تجھے بادشاہ دی ہے. ہائے 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 ہائے, سبحان. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اپنی مت چلا, یہاں سب کی بند ہو جائے, یہاں سب باب ہو جاتا. بادشاہ نے سوچا, معلوم ہے کیا سوچا؟ بادشاہ نے سوچا یہاں کے لوگ دیکھنے نہیں آئے, میں کعبے کو گروا دوں گا, ڈھبا دوں گا. اللہ رب العزت کو غرور پسند نہیں. مصطفیٰ فرماتے من تکبر وضعہ اللہ, اللہ رب العزت کے بارے میں جو غرور کرتا اللہ رب العزت اس کو گرا دیتا. بادشاہ کے ناک سے کان سے مواد شروع ہو گیا. مریض کے لیے اطباء آتے, ہاتھ چیک کرتے, نمز دیکھتے تو کہتے بھائی بیماری دنیاوی نہیں لگ رہی, آسمانی لگ رہی ہے. کیا کہتے؟ بیماری جو ہے یہ بیماری دنیاوی نہیں ہے, یہ آسمانی ہے. بادشاہ نے کہا کہنا کہ چارو, ان بادشاہ سے کہا کہنا یہ چاہ رہے آسمانی بیماری ہے, مرض دنیاوی کر رہا, ڈاکٹر کر رہا ہے, سسٹم کہاں بیٹھ رہا ہے؟ آسمانی بیماری ہے تو آسمانی علاج کرے گا نا, یہ دنیاوی کیا علاج کرے گا؟ بادشاہ سے کہا سچ سچ یہ بتاؤ ارادہ غلط تو نہ کر لیا؟ بادشاہ سوچنے لگا, سٹک جاتا معاملہ کیا ہو گیا, بات یہ کہہ دو. بادشاہ نے کہا ارادہ تو غلط کر لیا ہے. بادشاہ سے کہا اگر خیر چاہتے ہو تو ارادہ صحیح کر لو. بادشاہ نے صحیح کر لیا ارادہ, اللہ رب العزت نے بالکل صحیح فرما دیا. بادشاہ کو بالکل صحیح کر دیا, کیونکہ رب کو عاجزی بڑی پسند ہے. مصطفیٰ فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تو یار اس کو بلند کرتا ہے, اللہ اس کو بلند فرماتا ہے. جب یہ مکے سے آگے بڑھا مدینہ آیا, علماء نے توریت زبور انجیل کے اندر جب دیکھا کہ مصطفیٰ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائیں گے, جب علماء نے زمین کو دیکھا سن کر بتا دیا یہ مدینہ ہے مدینہ. بادشاہ نے کہا تمام کے تمام لوگ آگے بڑھو آگے بڑھو. اس بادشاہ نے کہا کہ آگے بڑھو کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بادشاہ کہتا اے علماء ذرا یہ تو بتاؤ اس جگہ سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو, کیا وجہ ہے ایسی, یہاں پر کیوں رک رہے ہو, یعنی کہ کیا وجہ ہے ایسی؟ علماء نے فرمایا توریت کے اندر اس چیز کا اظہار ہوا, تو زبور کے اندر اس چیز کا اظہار ہوا. مصطفیٰ مکے سے مدینہ آئیں گے, مصطفیٰ کی ہجرت کا یہ ہوگی. ہر نبی کی ہجرت میں عبادت ہے, ہر نبی کی ہجرت کے اندر یعنی کہ خیر ہے, برکت ہے. مصطفیٰ یہاں آئیں گے. بادشاہ کہتے تو تیری بادشاہ جہاں ہو چلا لو, لیکن یہاں مصطفیٰ آئیں گے, ہم یہاں سے نہ جائیں گے. اگر مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو صحابی ہو جائیں گے, مصطفیٰ کو اگر نہ دیکھا تو ہم مر جائیں گے. مصطفیٰ کے پائے اقدس کی جو خاک ہوگی ہماری قبر پر آ جائے گی, ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا اے عالموں ذرا تم کو بتاؤ آگے چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ عالموں نے کہا ہم نہیں جائیں گے مصطفیٰ کیونکہ یہاں آئیں گے.
نہیں جائیں گے کیونکہ مصطفیٰ یہاں آئیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا بھئی یہ تو بڑا کیونکہ یہ تو ڈاکٹر تھے یہی حکیم تھے. بادشاہ نے کہا تو پھر کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ رکنا ہے یہ آخری جملہ. بادشاہ نے مکانات بنوا دیے اور ایک مکان ہمارے تمہارے آقا کے لیے بنوایا. لہک کر بولو ابھی تعریف کریے بتا رہے ہوں ماشاءاللہ. مصطفیٰ کے لیے ایک مکان بنوایا. مصطفیٰ جب مکے سے مدینہ آئے تو اونٹنی کے لیے فرما دیا صحابی اب اونٹنی کو مت پکڑنا بلکہ جہاں جائے جانے دینا. جہاں جائے جانے دینا. بڑے بڑے لوگ یار مصطفیٰ کے لیے سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ ہمارے پاس آ جائیں, مصطفیٰ ہمارے گھر کے اندر آ جائیں, لیکن کیسے آتے؟ مصطفیٰ تو وہ خط لیتے نا جو خط میرے مصطفیٰ کو 1000 سال پہلے تبا نے لکھا تھا. سمجھے؟ جب اونٹنی جاتی رہی لوگ کہتے آئیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابی, میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیوانو اونٹنی کو روکنا مت, نکیل چھوڑ دو, جہاں جائے جاتے رہنا. اب اونٹنی جاتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتی ہے, وہی بیٹھ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ آتے ہیں, میرے مصطفیٰ بیٹھ جاتے ہیں. ابو لیلا بھی ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابی, حضرت ابو ایوب انصاری کے غلام حضرت ابو لیلا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو لیلا جو 1000 سال پہلے تبا بادشاہ نے میرے نام پر خط لکھا ہے, میری کتاب پر ایمان لایا ہے, اس کو نبی مانتے ہیں, وہ خط دکھاؤ. وہ خط کہا ہے؟ اچانک کی بات سوچنے لگے امام مصطفیٰ آقائے تو جہاں 1000 سال پہلے تم آئے, 1000 سال پہلے تبا نے خط لکھا, تم نے جانا کیسے؟ اب میں یہ کہتا ہوں ابے بہاوو ابے دلے دلالو ذرا یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر جانور یہ سن سکتا ہے, یہ مان سکتا ہے کہ مصطفیٰ کہاں جائیں گے؟ وہ صرف جانور ہے, اس کو اللہ نے یہ چیز عطا فرما دی, علم دے دیا. اب بتا میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر جانور جان سکتا تو مصطفیٰ نے کیا کیا جانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. جانور جان سکتا تو مصطفیٰ نے کیا کیا جانا ہوگا؟ یہ غیب ہے کہ نہیں؟ سب عقیدت کا اظہار کرو, پھر شہر بریلی چلو اور کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زندگی ہے اور اتنے ابواب ہیں کہ ہم اپنی مکمل زندگی اگر ایک باب پر برکت حاصل کرنا چاہیں تو کما حق کو برکت حاصل نہ کر سکتے, نہ بیان کر سکتے. سمجھے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو مصطفیٰ کا جشن, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہمارے گردنوں کے اندر بالخصوص ہم تمام کو ڈالنے کی توفیق فرمائے. شہر بریلی کا ایک پیغام سننے اپنی عقیدت کا اظہار کرو, وہابیہ دیابنا فرقہ باطلہ سے بچو, اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر یہ کہو کہ میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. زندگی نے دیا ساتھ, پھر کبھی ہوگی ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.